مدرسے کی، ہمارے گھر میں ہماری بہن بیٹیوں کے زیورات ہماری بہن بیٹیاں غائب کر دیتی ہیں، ہماری جیب کے رکھے ہوئے پیسے ہمارے پڑوس کے لوگ غائب کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ کے موبائل سجدے میں ہے تو نیچے سے نکال لیا تھا جیب سے۔ یہ چوری چماری سے کیا مطلب ہے؟ ذرا سوچیں کہ اولادیں کیسی پاک پیدا ہوں گے۔ جب خدا کی قسم جب یہ دو رشتے اکٹھا ہوئے، شیخ موسیٰ جنگی دوست، ان کی نکاح میں جو عورت آئی اس کا نام تھا مخدومہ فاطمہ ام الخیر، مخدومہ فاطمہ ام الخیر۔ کوئی پوچھے غوث پاک کی امی کا نام کیا ہے تو کیا بتاؤ گے؟ مخدومہ فاطمہ ام الخیر۔ اللہ کا ان کے روزے پہ چلو گے انشاءاللہ بہت سکون ملے گا انشاءاللہ۔ امی کی بارگاہ میں جاؤ گے تو وہ دعا کریں گی تو ان کے بیٹے غوث پاک نہیں کاٹیں گے انشاءاللہ، نہیں ڈالیں گے۔ معلوم ہے شادی ہو گئی 25 30 35 40 45 50 55 59 ایئرس غوث پاک کی امی کی ہو گئی، ابھی تک لا اولاد تھی۔ غوث پاک کی امی کی عمر 59 سال ہو گئی تھی اور کوئی بیٹا بیٹی نہیں پیدا ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ جیلان کی۔ جیلان کہاں پہ ہے؟ یہ عرب میں نہیں ہے، عرب میں نہیں ہے، عجم میں ہے، غیر عرب میں۔ جیلان کا وہ حصہ جو بلاد فارس میں آتا ہے، وہ بیلٹ جو ہے نا عجم میں آتا ہے۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، چائنا یہ عرب میں نہیں عجم میں۔ دوحہ، قطر، مسقط، عمان یہ عرب کنٹری میں آتا ہے اور عراق عرب میں آتا ہے۔ غوث پاک کی امی کہاں تھی؟ ایران میں تھی۔ اور آپ کی عمر کتنی ہو گئی؟ 59 سال کی۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ لڑکی عورت اگر 60 سال کی ہو جائے گی اور وہ عجم کی ہوگی تو اس کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، اسٹیمنا ختم ہو جاتا ہے، جراثیم مر جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہی عورت عرب کی ہے اور 65 سال کی ہے تو اس کے ہاں اولاد ہو سکتی ہے، بقی عرب چاہے تو۔ غوث پاک کی امی کی عمر 65 سال کی ہوئی، اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرو تو تب ان کے گھر میں ایک رات ایسی بھی آئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے موسیٰ جنگی دوست، تیری بیوی کے شکم سے میرا بیٹا عبد القادر آنے والا ہے۔ سرکار غوث اعظم اپنی ماں کی عمر کے 59 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ ذرا سوچو کتنا لاڈ پیار رہا ہوگا، کتنا پیار رہا ہوگا۔ پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بہت ساری باتیں میں گھنٹوں گھنٹوں کرتا ہوں غوث پاک کی پیدائش سے پہلے۔ میری تقریر ہے کہ آئے نہیں ہے دھوم مچی ہے۔ کبھی سنو یوٹیوب کی دنیا، لوگ آنے کے بعد دھوم مچاتے ہیں، غوث پاک نے آنے سے پہلے دھوم مچا رکھی ہے۔ بڑی بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں، میں نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، تقریروں میں ثبوت نہیں ہے۔ خدا کی قسم غلاف کعبہ تھام کے کہوں آج تک میں نے کوئی باتیں بغیر دلیل کی نہیں کہی غوث پاک، لیکن میرا مزاج اختلافی نہیں ہے، میری تعلیم اختلافی نہیں ہے۔ جا چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کے۔ اگر کوئی پریشان کرتا تو غوث پاک کی بارگاہ میں کہہ دیتا ہوں بس کہ سرکار وہ مجھے پریشان کرتا ہے، بس میری دعا ہے کہ اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے، تاکہ کون سی جنت چھوٹی ہے ایک اور نکل جائے۔ سمجھ رہے؟ ہاتھوں اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم۔ سرکار غوث اعظم 18 سال کے ہوئے، کتنے؟ ہاتھ اٹھا کے بولے کتنے سال کے ہوئے؟ 18 سال کے ہوئے اپنی ماں کے پاس آئے، اپنی ماں کے پاس آئے۔ بہت ساری باتیں ہیں جیلان کی، میں کروں تو صبح ہو جائے گی، چاشت کا وقت ہو جائے گا، ظہر کا وقت ہو جائے گا۔ معلوم ہے 18 سال کے ہوئے تو غوث پاک اپنی امی کے پاس آئے، بولے امی میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹے کہاں جانا چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں عراق جانا چاہتا ہوں۔ عراق میں ایک شہر ہے بغداد، بغداد میں ایک محلہ ہے جسے باب العزج کہتے ہیں۔ اسی محلے میں ایک بزرگ ہے جن کو شیخ ابو سعید مخزومی کہتے ہیں، ان کا ایک مدرسہ ہے، یعنی ادارہ ہے، جامعہ ہے جسے نظامیہ کہتے ہیں۔ یہ شار سراج سوق الکفا کے قریب میں۔ غوث پاک فرماتے میری امی میں وہاں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ غوث پاک کی امی نے بڑے پیر کو اپنے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمایا میرے بیٹے میں جب 59 سال کی ہوئی تھی تب تو پیدا ہوا تھا، اب تو 18 سال کا ہو گیا، ہاں، اور میں تقریباً 78 سال کی ہونے والی ہوں۔ تو میری گھر کی پہلی بہار ہے، جا میرے بیٹے تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا، تو اپنے دادا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا۔ بڑے پیر کی امی نے فرمایا تھا اے میرے بیٹے جا یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے، ایک گزارش ہے میرے بیٹے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ہاتھ اٹھا کے بولے کیا کہا تھا؟ ہمیشہ سچ بولنا۔ صاحبوں ممبئی میں عرب شریف میں رہنے والے بیٹوں سے کبھی کہہ دیا کرو کہ میرے بیٹے تم کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ تمہارے بچے اسکول جاتے ہیں اور آتے ہیں تو کہتے ہو میرا بیٹا انگلش میں ٹاپ کر لیا،
میرا بیٹا میتھ میں ٹاپ کر لیا، میرا بیٹا یہ جو پیر بن گیا، فقی بن گیا، محدث بن گیا، پردھان بن گیا، بی ڈی سی بن گیا، ودھائک بن گیا، سنسد بن گیا، بولے وہ کوتوال سے لے کر کے سی او سے لے کر کے ایچ ڈی ایم، ڈی ایم، آئی ایس، آئی پی ایس، آئی جی، ڈی آئی جی بن گیا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیا کرو کہ میرا بیٹا انگریزی میں نہیں ٹاپ کیا، سچ بولنے میں ٹاپ کر چکا، حلال کھانے میں ٹاپ کر چکا، کبھی یہ کہہ دیا کرو، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ حضور غوث پاک کی امی نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور فرمایا میرے بیٹے جاؤ، ہمیشہ سچ بولنا، ایک دعا تمہیں بتاتی ہوں۔ غوث پاک کی امی نے کہا، آپ ذرا خوش ہو کے سبحان اللہ بولے، مجھے یہ دعا بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہ دعا مجھے مکہ شریف میں جس بزرگ نے بتائی تھی، اس کے ہاتھوں پہ 25,000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ 25 لوگوں نے سبحان اللہ کہا ہے۔ چھوٹی موٹی بات ہے، ہم 25 لوگوں کو تو مسواک کا طریقہ نہ بتا پائے، اور وہ کیسے لوگ تھے جو 25,000 لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ یہ دعا مجھے انہوں نے بتائی تھی، اور اتنی مبارک دعا ہے، اتنی مبارک دعا ہے ماشاءاللہ، آپ اسے پڑھا کریں۔ میں گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، اسے پڑھا کریں انشاءاللہ بولے۔ اگر میں اس کی ٹاپک پر بات کروں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، یہ ہے کیا، ابھی بات نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ تھوڑی سی بات غوث پاک کی، جس میں ہمیں کچھ تعلیم ملے، جس میں ہمیں کچھ نصیحت ملے۔ حضور غوث پاک کی امی نے کہا میرے بیٹے ایک امانت تیرے باپ نے مجھے دے رکھی ہے، اسے لے لے۔ کہا کیا ہے؟ کہا ایک دعا ہے، اسے یاد کر لے۔ میری ماں بہنوں اسے ریکارڈ کرنا، اور موجود ہے ریکارڈنگ، کبھی آپ اسے لے لینا۔ مولانا حسن صاحب سے، محترم ارشاد صاحب سے، میرے ماموں بھی ہیں ان کے رشتے سے، صدر صاحب ماشاءاللہ، ڈاکٹر صاحب وغیرہ سے لے لینا۔ غوث پاک کی امی نے فرمایا تھا جو دعا، اگر میں بتا دوں تو غوث پاک نے معلوم کیا کہا؟ جب میری عمر 90 سال کی ہوئی، 18 سال کی عمر میں غوث پاک کو ان کی ماں نے یہ دعا بتائی تھی، اور غوث پاک فرماتے جب میری عمر 90 سال کی ہوئی تب میں نے بڑھاپے کی وجہ سے سارے وظیفے بند کر دیے، لیکن یہ وظیفہ میں نے پڑھنا کبھی نہیں بند کیا جو مجھے میری ماں نے بتایا۔ پھر فرماتے ہیں ولایت کی دنیا میں جو میرا پرموشن ہوا ہے وہ اسی دعا کی وجہ سے ہوا۔ اگر کہو تو اسے برکتاً پڑھ لیا جائے، بولو بھائی پڑھیں بابا سے برکت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب لوگ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الکافی، قصدت الکافی، وجدت الکافی، کفان الکافی، لکل کافی، ونعم الکافی، وکان الکافی، وللہ الحمد۔ بس ہر نماز کے بعد ہو سکے تو اللہ توفیق دے تو اسے 11 مرتبے پڑھ لیا کرے۔ اس کی PDF میں آپ کو بھجوا دوں گا انشاءاللہ۔ بولے بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ، بہت مبارک ہے، دعائے غوثیہ بولتے ہیں اس کو، جلدی یہ نعمت ملے گی نہیں، لاکھوں لاکھ لوگ ہندوستان کے پڑھتے ہیں۔ اور میں بتا دوں خدا کی قسم، ابھی چلے نا غوث پاک کے نام کی اس مسجد میں، تو میں اندر جا کے قسم کھا کے بول دوں، میرے دوست نے مجھ سے بغداد شریف میں کہا تھا آصف بھائی یہ دعا میں نے 1 سال سے پڑھنا شروع کیا ہے، اور 4 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ میں نے خواب میں حضور غوث پاک کی زیارت کی۔ یہ کتاب کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے کہ جسے میں آپ کو دے کے چلا جاؤں، اسے قیمت مت کچھ فری کتابیں ہیں، معلوم ہے کتاب یہ کتاب صوفی صاحب کی، اس کے مقدمے پڑھیں، الہامی کتاب ہے، یہ بہت آسان ہے اردو ہندی میں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن کو پڑھ کر کے لوگوں نے زیارتیں کی ہیں غوث پاک کی۔ یہ فری کتابیں ہیں، 90 لاکھ 95 لاکھ کی کتابیں اب تک چھپی ہیں، اور یوں ہی فری میں تقسیم ہوتی رہتی ہیں۔ گھر جائیے گا تو اسے لے کے جائیے گا انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، حضور غوث پاک کی امی نے یہ دعا بتائی تھی، کبھی پڑھیں گے انشاءاللہ، یاد کر لیں گے۔ جیسے نکلے تو غوث پاک کی امی نے کیا کہا، میرے بیٹے یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے، اب میں اس کے بعد تجھ سے نہیں ملوں گی۔ بس جس غوث پاک رونے لگے اور آگے بڑھے نا تو ماں کو مڑ مڑ کے دیکھتے تھے۔ شاعر نے کہا تھا رونے میں یہ خطرہ ہے، تالاب ندی ہو جاتے ہیں، ہنسنا بھی آسان نہیں ہے، لب زخمی ہو جاتے ہیں۔ اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے، پتے دیہاتی رہتے ہیں، پھل شہری ہو جاتے ہیں۔ حضور غوث پاک ہمدان کے راستے سے چل کر کے بغداد شریف میں رات میں آئے، اور شیخ ابو سعید مخزومی کی کلاس میں داخل ہوئے۔ ان کے راتوں میں آنے کا وقت رات کا ہے، وہ کیا تھا اور پھر کیا سلوک کیا گیا، ایک الگ بحث ہے۔ مجھے آسان کچھ باتیں کر کے اپنی باتیں ختم کرنی ہے۔ سرکار غوث اعظم نے ان کے مدرسے میں 7 سال تک تعلیم حاصل کی۔ کتنے سال تک؟ اونچی بولے، 7 سال تک حضور غوث اعظم نے تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد بغداد شہر سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن ایک شہر ہے، اور مدائن یہ کئی ہزار سال پرانا شہر ہے۔ اسی شہر میں کسرا کا محل ہے، موجود ہے ابھی۔ اگر دل سے سبحان اللہ کہو تو میں بتا دوں، اسی شہر میں وہ صحابی لیٹے ہوئے ہیں جن کے بارے میں حضور نے کہا تھا
کہ لوگ جنت کو ڈھونڈتے ہیں، جنت میرے سلمان فارسی کو ڈھونڈتی ہے۔ ان کے بغل میں 1.25 لاکھ حضور کے صحابہ میں ایک پرائیویٹ صحابی جسے حذیفہ یمانی کہا جاتا ہے وہ لیٹے ہیں۔ ان کے بغل میں جناب جابر انصاری کے بیٹے عبداللہ انصاری لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کے بغل میں امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق اور ان کے دوسرے بھائی امام طاہر لیٹے ہوئے ہیں۔ چلیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بولو چلو گے؟ انشاءاللہ چلیں گے ضرور۔ وہیں پر ایک جنگل تھا، حضور غوث پاک نے اس جنگل میں 25 سال گزارے۔ کتنے؟ 25 سال۔ پیسے کتنے بعد میں غوث پاک کے پاس آئے بتا دوں؟ یہ شہر خرید لے غوث پاک، سونے کی کھوٹی میں غوث پاک کی بکریاں باندھی جاتی، اتنی دولت غوث پاک، 20 لاکھ روپے کی جوتیاں کچھ گھنٹے کے لیے پہنتے تھے مغرب کی نماز کے بعد، اور پہن کر کے بغداد شہر کی گلیوں میں نکلتے، کسی غریب کی جھوپڑی دیکھتے تو اس کے گھر کی چارپائی پر چٹائی پر بیٹھ جاتے۔ جب غوث پاک بیٹھ جاتے تو پورے بغداد کے محلے کے عاشق جمع ہو جاتے، اور پھر جب غوث پاک اٹھنے لگتے تھے تو 20 لاکھ روپے کی جوتیاں اس غریب کو گفٹ کے طور پر دیتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا قیمتی جبہ غوث پاک سرکار پہنتے تھے کہ اس وقت تو اتنا قیمتی جبہ عباسی نسل کا بادشاہ بھی نہیں پہنا۔ ایک مرتبہ غوث پاک سرکار نے معلوم ہے جبہ قیمتی پہنا اور بغداد کی منڈی میں نکلے۔ جب بغداد کی مارکیٹ میں نکلے نا تو چور کی نیت خراب ہو گئی، وہ پیچھے آیا، بولا غوث پاک بڑے رحم دل ہیں، اور جیسے ہی کنارہ ملے گا جبہ پکڑ کے بھاگ جاؤں گا، اور یہ مجھے دوڑائیں گے بھی نہیں، یہ 25 لاکھ کا جبہ میں لے کے نکل جاؤں گا۔ جیسے وہ جبہ پکڑ کے دامن پکڑ کے کھینچنا چاہتا تھا، دیکھنا قیوم مسکراتا ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا اے میرے مولا، اس نے عبد القادر کا دامن تھام لیا، چھوٹنے مت دے۔ 25 سال تک لیکن غوث پاک نے وہاں گزارا کیسے؟ میں وہاں اتنی مرتبہ گیا ہوں، اس مدائن کے قریب میں مجھے یاد نہیں۔ اللہ کا شکر ہے میں نے حضور غوث پاک کے روزے پر اتنی مرتبہ حاضری دی ہے کہ مجھے خود بھی یاد نہیں۔ میرے غوث کا کرم ہے، لیکن افسوس بہت ہوتا ہے جب لوگوں کی بلڈنگیں دیکھتا ہوں اور بڑی بڑی اونچی عمارتیں دیکھتا ہوں اور پھر ان سے پوچھتا ہوں تم بغداد نہیں گئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں گئے۔ معلوم ہے آپ کو ابھی اس سے پہلے والے سفر میں میرے 4 غیر مسلم ہندو بھائی گئے تھے بغداد۔ وہ ہندو ہو کے بغداد جائے اور آپ مسلمانوں کے سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کے سفر میں بھی ہندو بھائی گئے بغداد شریف غوث پاک کی بارگاہ میں، ایک 2000 بات گئے اور پنجاب کے تھے۔ تو میں نے پوچھا تھا، ایک ہندو بھائی سے پوچھا تھا، وجے بھائی تھے غوث پاک کی بارگاہ میں نے کہا بڑے پیر کا روزہ کیسا لگا آپ کو؟ سبحان اللہ کہیں گے۔ میں نے کہا کیسا لگا آپ کو دربار غوث پاک کا کیسا لگا؟ وجے بھائی نے کیا معلوم ہے؟ انہوں نے کہا میں نے غوث پاک کی جالی پکڑی اور میں نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، میں ہندو ہوں اور میں انڈیا سے آیا ہوں، مجھے نہیں معلوم میں کیوں پیدا ہوا تھا، لیکن جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے میرے دل کی آواز آ رہی ہے بس آپ کو دیکھنے کے لیے ہی پیدا ہوا تھا۔ چلیں گے بغداد شریف میں اس لیے کہتا ہوں نا، ایسا نہیں ہے۔ غوث پاک سرکار نے معلوم ہے اپنے خلیفہ خواجہ ابو طلحہ بغدادی سے فرمایا تھا، اور یہ بات انہوں نے اپنے مرید سے کہی تھی، صوفی طلحہ بغدادی سے۔ کیا کہی تھی؟ کہ غوث پاک نے فرمایا تھا، دیکھنا کون کون مچلتا ہے، تھک گئے آپ لوگ؟ نہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں، میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں۔ چلیں گے بغداد؟ اللہ کے بولے لبیک یا غوث اعظم۔ 25 سال تک غوث پاک نے اس مدائن کے جنگل میں گزارا۔ کیا کرتے تھے؟ 800 روپے کلو گوشت کھاتے تھے، ہڈیاں دوسروں کے دروازے پر پھینکتے تھے، پھر ہندو مسلم فساد نہ پورے سال غوث پاک کبھی کبھی صرف پانی پی کے گزارا کرتے تھے۔ پورے سال اگر ایک روٹی کھاتے تھے، روٹی کی جگہ پر پتیاں پیڑوں کی درختوں کی کھاتے تھے تو پانی بھی پینے کی اجازت نہیں تھی۔ اتنا آپ نے نفس کو مارا اور اسے مسلمان کیا، اپنے ہاتھ پاؤں کو مسلمان کیا۔ فرماتے درست العلم حتی صرت خطبہ۔ اللہ اکبر۔ 25 سال کے بعد غوث پاک سرکار نے 18 سال کے بعد آئے، 7 سال تعلیم حاصل کی، 25 وہاں گزارے۔ کتنے ہوئے؟ 50۔ کتنے ہوئے؟ جب 50 سال کے غوث پاک ہوئے تو آئے، بولے میرے مولا میں کہاں جاؤں؟ قاہرہ، استنبول، ترکی جاؤں؟ کہاں جاؤں میرے مولا؟ شیراز جاؤں؟ میں کہاں جاؤں؟ آواز آئی عبد القادر یہ بغداد تیرے لیے۔ بولے نا میرے مولا میں یہاں نہیں رہوں گا، یہاں کے لوگ بڑے ٹپوری ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، زنا کرتی عورتیں، مجھے یہ شہر نہیں پسند ہے۔ آواز آئی اللہ کی اے میرے عبد القادر یہ شہر تیرے لیے۔
بولے میرے مولا نہیں رہوں گا اس شہر میں، مجھے یہ شہر پسند نہیں ہے، لوگ بڑے آوارہ گردی کرنے والے ہیں۔ فرمایا یہ شہر تیرے لیے۔ غوث پاک مچل گئے اور مچل کے بولے میرے مولا اگر یہ شہر میرے لیے ہے، مجھے یہاں رہنا ہے، تو میری کچھ شرطیں بھی ہیں، اسے قبول کرنی پڑے گی۔ اس سے کہہ رہے ہیں اللہ سے یہ درجہ محبوبیت ہے، احتجاجی لہجہ نہیں ہے، یہ محبوبیت کا رنگ ہے۔ آوازیں بول میرے عبد القادر تیری کتنی شرطیں ہیں، کیا چاہتا ہے؟ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرے مولا میری 70 شرطیں ہیں۔ کتنی؟ آواز کمزور ہے۔ میری 70 شرطیں ہیں، میری 70 شرطیں ہیں۔ تو پھر غوث پاک فرماتے ہیں اللہ نے میری ہر ایک شرط کو 70 مرتبے کہہ کے قبول فرمائی ہے۔ جب غوث پاک سرکار تقریر کرنے کے لیے اپنے ممبر پہ آئے نا تو فرمایا اے بغداد والو اگر کہو تو بتا دوں کہ ان 70 شرطوں میں ایک شرط کیا ہے؟ لوگوں نے کہا حضور بتا دیں۔ فرمایا ان 70 شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اے میرے مولا جو مجھ سے محبت کرے بغیر توبہ کے اسے موت نہیں آنی چاہیے۔ اللہ نے خوش ہو جاؤ یا صاحب خوش ہو جاؤ، ذرا پھر سے کہہ دو ہاتھوں اٹھا کے لبیک یا غوث اعظم۔ سرکار غوث اعظم بغداد میں آ گئے، اسی محلے میں جس کو باب العزج کہتے ہیں۔ غوث پاک آئے تو پھر باب الشیخ بن گیا، پھر وہ مدرسہ وہ ادارہ جسے جامعہ نظامیہ کہتے تھے۔ غوث پاک آئے تو جامعہ قادریہ ہو گیا۔ میں نے اس زمین پر کھڑے ہو کے اپنے گائیڈ لوگوں کو بتایا ہے کہ غوث پاک سرکار یہاں پہ کھڑے ہو کے تقریر فرماتے ہیں، اور جناتوں کی بڑی تعداد غوث پاک کی تقریر کو سنتی تھی، انسانوں کی بڑی تعداد غوث پاک کی تقریر سنتی تھی۔ 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا غوث پاک کی تقریر سننے میں، اور جنات ان سے بھی زیادہ ہوتے تھے۔ اور فرشتے کتنے ہوتے بتا دوں آپ کو؟ اتنے فرشتے ہوتے تھے کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب میں تقریر کرتے کرتے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتا تھا تو مجھے آسمان دکھائی نہیں دیتا تھا، فرشتے ہی فرشتے دکھائی۔ میری تقریر سننے کے لیے اتنی بھیڑ جمع ہوتی تھی۔ فادر بریلوی فرماتے ہیں کہ فرشتے ہی کیا، رسول ہی کیا، خود اللہ کے رسول، رسولوں کے سردار بھی آیا کرتے تھے۔ ولی کیا مرسل آئیں، خود حضور آئیں، وہ تیری واس کی محفل ہے یا غوث۔ سرکار غوث اعظم کا ذکر ہے، یہ مبارک محفل ہے جس میں غوث اعظم کا ذکر ہوتا ہے۔ بڑے پیر نے بشارت فرمایا تھا اگر میرا نام کوئی عشاء کی نماز کے بعد لیتا ہے، سنیں خوشخبری آپ کی، اگر میرا نام کوئی عشاء کی نماز کے بعد لیتا ہے تو غوث پاک فرماتے ہیں اس سے کہہ دو مبارک ہو میں تیرا نام مغرب کی نماز کے بعد لے چکا ہوں۔ ہاتھوں بڑھا کے بدل لبیک یا غوث اعظم۔ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، نہیں بٹوا دیا جائے شیرینی؟ نہیں تو کہہ رہے ہو پتہ کرو ہے کہ نہیں؟ کہاں جاؤ صدر صاحب سے کوئی نپٹ لینا آپ لوگ، میرا بس چلے تو میں شیرنی پہلے ہی بٹوا دوں، کیونکہ کچھ لوگ اسی نیت سے آتے ہیں بیچارے کھا پی کے چلے جائیں، اب کچھ لوگ اسی نیت سے بیٹھے رہتے ہیں تو ان کی بھی خواہش پوری ہو جائے۔ پھر جو 2-4 لوگ بیٹھے ہیں پھر بیٹھے باتیں کریں ماشاءاللہ۔ پتہ نہیں کہ میرا دل کہتا ہے، میرا مشن ہے کہ لوگ بغداد جائیں، بغداد جائیں، بغداد شریف۔ سبحان اللہ۔ آپ اس گلی سے چلیں گے جس گلی پر کھڑے ہو کے غوث پاک نے فرمایا تھا، میرے دادا نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اور غوث پاک فرماتے میں ان کا بیٹا عبد القادر کہہ رہا ہوں جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ 2005 میں انتقال کیا مفتی عراق، محدث عراق مفتی عبد الکریم بیاروی، بیارہ کردستان میں ہے جو موصل شام کے بارڈر پہ ہے، جہاں 1.5 لاکھ اولیاء کی مزارات ہے۔ وہاں کے مفتی عبد الکریم بیاروی سے پوچھا گیا حضور غوث پاک نے کیوں کہا جو اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم غوث پاک نے کیوں کہا، اتنا معلوم ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو کئی مرتبے اس گلی سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اللہ، چلو گے دیکھو گے انشاءاللہ۔ بغداد کے لنگر خانے کی شان کیا ہے بتا دوں؟ 900 سال سے لنگر بند نہیں ہوا، 18 لاکھ مسلمان مار دیے گئے۔ غوث پاک کے شہر کے ہر سنی مدارس کو اجاڑ دیا گیا، لیکن لنگر کھانا بند نہ ہوا۔ ایک میرے دوست ہے کرسچن تھے، وہی بابو شیخ کے قریب میں کرسچن تھے، عیسائی، ان کی بیوی ان کے بچے مار دیے گئے امریکن اٹیک میں۔ وہ پریشان تھے میں کیا کروں، تو لوگوں نے کہا کہ قریب میں غوث پاک کا لنگر کھانا ہے، جا کے کھانا کھا لیا کرو، بھوکے مرو گے اس سے اچھا ہے کھا لیا کرو۔ یقین مانو کہ غوث پاک کا لنگر کھاتے کھاتے اسلام قبول کر لیا۔
لنگر کے دانے کی تاثیر ہے. بتا دوں غوث پاک کے محلے کی مٹی کی تاثیر کیا ہے؟ بتا دوں؟ ہاتھ اٹھا کے پھر سے بولیں لبیک یا غوث اعظم. میں ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اپنے گھروں میں ہر جمعرات کو باوضو اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا کریں اور غوث پاک کی نیاز خود کیا کریں. ایسا کہہ سکتے ہیں خود نیاز کیا کریں. کچھ نہیں آتا تو 11 مرتبہ قل اللہ شریف 3 مرتبہ سورہ فاتحہ یہ پڑھ کے آپ غوث پاک کی نظر کر دیا. انشاءاللہ آج یہاں نیاز کریں گے, کل بغداد جا کے نیاز کرنے کی نوبت ہے. بڑے پیر کی نظر اس پر بڑی ہارڈ رہتی ہے ماشاءاللہ. مٹی کی تاثیر کیا ہے معلوم ہے؟ جس محلے میں غوث پاک رہتے تھے ایک پیشنٹ آیا نا مریض, اس کی سانس اٹکی تھی. حضور غوث پاک سے لوگوں نے کہا کہ حضور اس کو حکیموں نے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے تو یہاں لے کے آ گیا. غوث پاک فرماتے یہاں کیوں لے کے آ گئے؟ دیکھیں آپ سچوں کے سردار کی مبارک داستان. یہاں کیوں لے کے آ گئے؟ وکونوا مع الصادقین. یہاں کیوں لے کے آ گئے؟ تو لوگوں نے کہا حضور اس کو موت آ رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ مرے تو آپ کی دہلیز پر مرے. گر وقت اجل سر تیری چوکٹ پہ دھرا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. میں نے سوچا اسے موت آئے تو آپ کی دہلیز پر آئے. تو غوث پاک نے فرمایا رکو, آگے بڑھے اور کچھ نیچے سے اٹھایا اور اس کے منہ میں لا کے ڈال دیا. مریض جاتے جاتے لوٹ آیا, اٹھ کے بیٹھ گیا. گھر کے لوگوں نے کہا حضور کیا بات ہے, یہ تو مرنے سے بچ گیا, آپ نے کون سی دوا اس کے منہ میں ڈالی ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی وہ دوا اس کے منہ میں ڈالی ہے, اس گھاس کے تنکے میں نے اس کے منہ پہ ڈالے ہیں جس پر میرے مدرسے کے بچے چلا کرتے ہیں. اسی بات کو کوئی خطیب زور سے چیخ کے بولے گے تو بچے ڈر جاتے ہیں, لوگ ڈر کے مارے سبحان اللہ کہتے ہیں. یار سمجھو میں دھیمی آنچ میں کیوں بات کرتا ہوں. کیا کہا؟ اسی گھاس پر میرے مدرسے کے بچے چلا کرتے ہیں, جس گھاس کے تنکے میں نے اس کے منہ میں ڈالے تھے. ذرا سوچو کہ غوث پاک کے مدرسے کے بچوں کے قدم کے نیچے آنے والی گھاس کا جب یہ عالم ہے تو غوث پاک کے قدم کے نیچے آنے والی گھاس کا عالم ہے. آپ کے جو قبہ و مینار ہیں جن کو آپ نے دیکھا ہوگا تصاویر کے ذریعے سے, دیکھا نہیں دیکھا کتاب میں, یہ دیکھیں آپ بائیں طرف بنا ہوا اس طرف یہ قبہ شریف, قریب میں مینار ہے, 4 مینار ہیں. ایک حضور غوث پاک کے عاشق بیٹے شیخ یوسف گیلانی نے بنوایا 2, ایک کو صدام حسین شہید نے بنوایا اور ایک کو خلافت عثمانیہ نے بنوایا. معلوم ہے میں نے پوچھا صوفی صاحب سے حضور ان میناروں کی بات, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے. بڑی پیاری بات ہے بیٹے, میں بتا دوں بڑی پیاری بات ہے. معلوم ہے میں نے پوچھا کہ حضور ان میناروں کے بارے میں کیا حکم ہے جو غوث پاک کے روزے کے قریب ہیں؟ بولے تمہیں نہیں پتا کہ ان میناروں کی اہمیت کتنی ہے؟ میں نے کہا حضور بتائیں. کہا نہ جانے کتنے لوگ ان میناروں کو دیکھ دیکھ کے اللہ کے ولی بن گئے. یہ میناروں کی شان ہے, یہ میناروں کی شان ہے. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آئی جی تھا, آئی جی سمجھ رہے آپ, اپنا لباس تبدیل کرتا, قریب میں اپنی کار کھڑی کرتا اور اپنی بنیائن اور لوور پہن کے غوث پاک کی بارگاہ میں آتا. لیٹرنگ کا فلش برش سے نہیں اپنے ہاتھوں صاف کرتا تھا. ابھی وہ زندہ ہے بغداد میں, لیٹرنگ کا فلش اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا تھا. بڑے پیر کے سائیکلوں بنی ہوئی نا لیٹرنگ, بڑے پیر کے مہمانوں کے لیے واش روم میں وہ اپنے ہاتھوں صاف کرتا اور صاف کرنے کے بعد اس ہاتھ کو اپنے بدن پہ ملتا تھا اور چپ چاپ سر جھکائے ہوئے چلا جاتا تھا. معلوم ہے آپ کو اس وقت اللہ نے اسے بڑے پیر کے دربار کی خدمت کرنے کی وجہ سے اپنا ولی بنا لیا. لوگ اس سے جاتے ہیں دعائیں کروانے کے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرا امام کہتا ہے جس کی دعائیں کہیں قبول نہ ہو غوث پاک کے خادم کا وسیلہ پیش کرے گا, پھر دیکھیں کیسی دعائیں قبول ہوتی. جو کام بڑے بڑے قطب نہیں کر سکتے وہ کام غوث پاک کے خادم چٹکیوں میں کر دیتے. یہ کہا اعلیٰ حضرت نے, یہ کہا اعلیٰ حضرت نے. الحمدللہ رب العالمین. تیرے خدام کے آگے ہے ایک بات جو اور اقطاب کو مشکل ہے یا غوث. یہ فاضل بریلوی نے فرمایا تھا. معلوم ہے آپ کو 6 سال کی عمر کا ایک بچہ آیا تھا غوث پاک کی بارگاہ میں جس کے باپ کا نام تھا نجم الدین. آج فلسطین سلگ رہا ہے, مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں پایا کھا رہے ہیں. مسلمان اپنی بچیوں کی شادی میں آج ڈھول تماشے اور گانے بجانے رقص و سرور اور شراب کی بوتلوں تک کا انتظام کر رہے ہیں. فلسطین سلگ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. معلوم ہے آپ کو یہ وہ مبارک زمین ہے جس کے آس پاس برکتیں رکھے ہیں. آج سے 900 سال پہلے ایک بزرگ ہیں غوث پاک کے دور میں جن کا نام ہے شیخ نجم الدین, جن کو غوث پاک نے اپنی خلافت سے نوازا تھا. اپنے 6 سال کے بیٹے کو لے کے غوث پاک کی بارگاہ میں آئے تھے.
اور کہا شیخی دعا کر دیں اس بچے کے لیے. تو غوث پاک سرکار نے اس بچے کو یوں ذرا قریب آ جسے بلایا نا, اور پھر اس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا, اور داہنے ہاتھ سے بڑے پیر نے اس کی گردن کو یوں پکڑا اور یوں اٹھایا اس بچے کو, اور اس کی پیشانی دیکھ کے فرمایا نجم الدین یہ تیرا بیٹا بہت عظیم بادشاہ بنے گا. آپ کے بیٹے کے بارے میں کہا ہوتا تو کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتے, کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتے. غوث پاک نے کیا کہا میں کس کا نام لے رہا ہوں آپ کو اور پتہ نہیں چلے گا تو بھائی موبائل کی دنیا میں ادھر جاتی ہی نہیں. فرمایا غوث پاک نے تیرا بیٹا یہ بہت بڑا بادشاہ بنے گا, اللہ دین کا بڑا کام لے گا اس سے. یہی وہ بچہ ہے جسے دنیا فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی ہے. بچوں کو ہسٹری تک یاد نہیں ہے, فلموں کے کریکٹر سے یاد ہوں گے بس. یہی وہ بچہ ہے جب بڑا ہوا جس کی گردن پر سرکار غوث اعظم نے اپنی انگلیوں کے نشان رکھے تھے. معلوم ہے آپ کو یہی بچہ بڑا ہوا. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں کرنل بنا, کرنل وہ اپنے وقت کے وزیر اعظم تھے. کئی ملک پر ان کی حکومت دبدبے تھے. نور الدین زنگی کے سیلاب کے موقع پر زہر پلایا کسی نے انتقال کر کے, لگام پکڑی باغ ڈور آئی سلطان صلاح الدین ایوبی کے انڈر میں. اس وقت دو مدرسے بڑے مشہور تھے, ایک امام غزالی کے ایک غوث پاک کے. دونوں مدرسوں کے 70% فارغ ہونے والے اسٹوڈنٹس علماء فوج میں شامل ہوئے. یہ وہی فوج تھی جس نے بیت المقدس کی فتح یابی میں بڑا رول ادا کیا. حضور غوث اعظم سرکار کی دعاؤں کا اثر دیکھیں, سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کر لیا. آج جو صلیبیوں کے اندر میں اس بیت المقدس کو آزاد کرایا. آزاد کرانے کے بعد لوگوں نے ایک دن کہا کہ اے سلطان حج کا موقع ہے, لوگ مدینے جا رہے ہیں حج کرنے, لوگ مکے جا رہے ہیں. آپ نے رو کے فرمایا, تکیہ اٹھایا اور کہا کہ میرے پاس تو عمرہ کے لیے پیسے نہیں ہیں, میں حج کہاں سے. اپنے وقت کا اتنا بڑا بادشاہ. تھوڑی دیر کے بعد ایک کرنل آ گیا, اس نے کہا صاحب سلام کیا, کہا آپ کیا موت کے انتظار میں ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی سے. آپ کیا مرنا چاہتے ہیں, مرنے والے ہیں؟ فرمایا بوڑھا ہو گیا ہوں, اب جنگ میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے, اب میں بچوں گا نہیں, میں انتقال کر جاؤں گا. معلوم ہے کیا کہا کرنل نے, بادشاہ سلامت مجھے تکلیف ہو رہی ہے. کہا کیا؟ کہا کہ مجھے اس وقت مزہ آتا جب آپ میدان جنگ میں مارے جاتے اور آپ شہید ہوتے, غازی کے ساتھ ساتھ شہادت کی پوسٹ پر قابض ہوتے, سلطان بھی ہوتے, فاتح بیت المقدس بھی ہوتے, شہید بھی ہوتے اور غازی بھی ہوتے. یہ کیا طریقہ ہے؟ لیٹے لیٹے چٹائی پر موت کا انتظار کر رہے ہیں. خدا کی قسم ایوبی نے پوری طاقت جمع کی اور اپنی چٹائی پہ اٹھ کے بیٹھ گئے. اتنا بڑا بادشاہ, اور اس کرنل کا اس وقت گریبان پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے فرمایا ظالم سن, تو نے کیا کہا؟ میں جنگ میں مارا جاتا, دشمنوں کی تلواریں میری گردن کو میرے جسم سے الگ کرتی. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. ایوبی نے کہا تھا سن, ابھی زمین پر ایسی کوئی تلوار نہیں بنی ہے جو ایوبی کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کر سکے, اس لیے کہ اس کی گردن پر شیخ عبد القادر جیلانی کی انگلیوں کے نشان پائے جاتے ہیں. کیا بے کہا میرے امام نے, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنج. ہائے ہائے, ذرا ہاتھوں اٹھا کے پھر سے بولو لبیک یا میں ہنگاموں قائل نہیں, میں تو خاموشی سے باتیں کرتا ہوں, اور آپ جیسے لوگ ہوں تو پھر ہر جلسے میں جہاں جاؤں لیتے جاؤں. کوئی ایک آدمی ایک لگائے نعرہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, ہاتھوں اٹھا کے جواب دیں. تکبیر, نعرہ رسالہ, زندہ باد. زندہ باد. اللہ حضور غوث پاک کا دربار دکھایا آپ کو. کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ چلیں گے نا انشاءاللہ. بڑا پیارا ہے دربار غوث پاک کا. چلو میں آپ کی خدمت کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ کہہ دو. بڑے پیر کی بارگاہ کی بڑی رونق ہے, بڑی شان ہے حضور غوث پاک سرکار کی. معلوم ہے سرکار غوث اعظم کے پاس پاور کتنا ہے؟ معلوم ہے؟ یہ تو بڑی مشہور بات ہے کہ چور کو کیا بنایا تھا؟ ولی بنایا تھا. ولی مطلب دوست اللہ کا. چور کو کیا بنایا تھا؟ ولایت کی. ولی مطلب ولایت دیا تھا اللہ سے کہہ کے. تو ولایت کی 27 پوسٹ ہوتی ہے. کون سی پوسٹ دی تھی غوث پاک نے؟ کون سی پوسٹ غوث پاک نے اسے دی تھی؟ ابدال کی. کون سی؟ ابدال کی. بولو بھائی, ابدال کی. ابدال کسے کہتے ہیں؟ ابدال کی دعا سے شہر میں بارش ہوتی ہے. اگر ابدال دعا نہ کرے تو بارش نہیں ہوگی. بقیہ اللہ نہیں ہے, اللہ کے بندے ہیں. سمجھے میری بات؟ اللہ نے سسٹم بنا کے رکھا ہے. ابدال دعا کرتا ہے تو شہر میں بارش ہوتی ہے.
ایک وقت زمین پر 40 ابدال ہوتے ہیں، جن میں سے 25 ملک شام میں ہوتے ہیں، ایک ملک میں 15 ابدال 195 ملک میں رہتے ہیں، کسی 50 ملک میں ایک ابدال لیتا ہے، کہیں 100 ملک میں 2 ابدال لیتے ہیں، کہیں 100 ملک میں ایک ابدال ہوگا۔ ابدال کے انڈر میں وہ اتنی بڑی پوسٹ غوث پاک نے کس کو دی؟ کس کو دی بھائی؟ چور کو دی۔ میں بھیونڈی میں گیا تھا کچھ تبرکات لے کے، تو ان کی زیارت کرا رہا تھا، تو میں نے کہا بھائی یہ چادر غوث پاک کی ہے، یہ چادر شیخ بغدادی کی ہے، اور یہ چادر اس بزرگ کی ہے جو غوث پاک کے ہاں چوری کرنے آئے تھے، ابدال بنا دیے گئے۔ آپ یقین کرو صدر صاحب، کسی نے وہ چادر ہی غائب کر دی۔ وہی جو چور کو غوث پاک نے ابدال بنایا تھا نا، وہی کسی نے صاف کر۔ جب مجھے پتا چلا کہ یار وہی چادر غائب ہو گئی، تو میں نے کہا یہ بھیونڈی والے بھی ابدال بننا چاہتے ہیں، یہاں کے لوگ بھی ابدال ہی بننے کے لالچ میں۔ ان کی مدار شریف پر چلو گے انشاءاللہ، ان کا ٹائٹل ہے خواجہ قطب الفی۔ اگر پتہ نہ ملے آپ کو، آپ پہلے چلے جائیں تو مجھے بتائیے کہ میں وہاں بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ شیخ نور وہاں کے خادم ہیں، شارع سراج میں ان کی مدار شریف ہے، آگے شیخ عامری شیخ سراج کا روضہ شریفہ ہے، چلیں گے انشاءاللہ۔ معلوم ہے غوث پاک نے کیا کیا تھا ان کو؟ یہ چور تھے، کیا بنایا تھا؟ بولو بھائی، ابدال بنایا تھا، ابدال بنایا تھا ماشاءاللہ غوث پاک نے۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ آپ مجھے بتایا، سی او صاحب کوتوال صاحب ہیں جو ذمہ دار میں بیٹھے ہوئے، نوچو اگر ہندوستان میں کوئی چور پکڑا جائے گا تو کیا اسے ڈی آئی جی بنایا جا سکتا ہے؟ بولو بھائی، مرغا تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن آئی جی ڈی آئی جی نہیں بنایا جا سکتا۔ پھر آئی جی چور کیسے بنے گا؟ وہ چور سی او کیسے بنے گا؟ وہ چور کوتوال کیسے بنے گا؟ بتا دو۔ وہ چور اپنی سزا بھگتے گا، پھر نکلے گا جیل سے، پھر وہ اپنی کورس کو مکمل کرے گا، اپنے وہ اس ڈگریاں حاصل کرے گا، پھر ایگزام میں لے گا، ایگزام میں پاس ہوگا، پھر وہ آگے کہیں ہوم گارڈ سے لے کر پولیس اور آرمی اور پھر ملٹری سے ہوتے نکلتے ہوئے پھر آگے جائے گا، پھر کہیں سی او بنے گا، کہیں کوتوال بنے گا، اپنی حرکتوں سے باز بھی آئے گا۔ یہ نہیں کہ سی او بن گیا چوری کرتا رہے، پرموشن نہیں ہوگا اس کا، وہ اس کو خارج کر دیا جائے گا، سسپینڈ کر دیا جائے گا۔ اور غوث پاک نے کیا کیا تھا؟ چور کو ہی ابدال بنا دیا۔ عجیب بات ہے، ابھی تو اس نے چوری کی سزا نہیں بھگتی، ابھی چوری سے توبہ نہیں کی، ابھی اس نے ابدال بننے کی پریکٹس نہیں کی۔ ابدال بنتا کیسے ہے معلوم ہے آپ کو؟ ایک ایماندار شخص، ایک انسانی ڈھانچہ، اللہ کا بندہ بنتا ہے پہلے مومن، پھر وہ نمازیں پڑھتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان بھی، پھر وہ نیک کام کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں پرہیزگار بھی ہے، پھر وہ اور پرہیزگاری دکھاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ متقی بھی ہے۔ متقی ہو جاتا ہے تو اللہ اسے صالحین کے خاندان میں شامل کرتا ہے، نیک لوگوں کے، وہ اس خاندان میں جیسے جاتا ہے پھر اللہ اسے اپنا دوست بناتا ہے۔ جب اللہ کا ولی بنتا ہے تو کچھ سالوں کے بعد اللہ اس کے دماغ پر اپنی تجلی، اپنی لائٹ گراتا ہے۔ اگر وہ بکھر جاتا ہے تو مجذوب بن جاتا ہے، سنبھل جاتا ہے تو سالک بن جاتا ہے، جب سالک بن گیا تو آگے جا کے ابرار بنتا ہے، اوتاد بنتا ہے، ابدال بنتا ہے، تب کہیں جا کے وہ ابدال بنتا ہے۔ اتنی بڑی پوسٹ پر اتنی آسانی سے نہیں آیا جاتا جتنی آسانی سے غوث پاک نے ایک چور کو بنا دیا تھا۔ میں نے پوچھا صوفی صاحب سے کہ غوث پاک نے ایک چور کو ابدال کیسے بنا دیا؟ تم نے تھک گئے؟ جو تھکے ہوئے ہیں آپ کو گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، آپ ہی کہہ رہے ہیں نہیں تھکے؟ ابھی بتاتے ہیں سلام کے بعد۔ ہاں کوئی بات نہیں، اچھا بہت دیر ہو گئی ماشاء، بہت اچھا لگا مجھے، بہت سپورٹ ملا۔ دعا کرو بس یہ باتیں بغداد میں چل کے کریں انشاءاللہ۔ میں اسلام کے حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن بس حکم تھا کہ غوث پاک کا ذکر ہو جائے۔ بڑے پیر کے ذکر میں برکتیں ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ میں نے بتایا تھا صدر صاحب سے بہت عظیم تبرک غوث پاک سرکار کی بارگاہ کی نسبت سے انشاءاللہ اس مسجد کے لیے ہمیشہ کے لیے آنے والا ہے انشاءاللہ۔ کہہ دو انشاءاللہ میرے بھائی صاحب۔ سنے میں نے کہا کہ چور کو ابدال کیسے بنایا غوث پاک نے؟ معلوم ہے کیا کہا؟ غوث پاک کی بارگاہ میں وہ بزرگ ہے جو ولیوں کی پوسٹنگ کرتے ہیں۔ کشی نگر کے بزرگ کو اٹھایا گورکھپور کے بزرگ کو اٹھایا بستی کے ابدال کو اٹھایا لکھنؤ کے اوتاد کو اٹھایا کانپور کے مرزوب کو اٹھایا خیر آباد۔ ولیوں کی پوسٹنگ کرتے ہیں، یوں۔ ان کا نام ہے خواجہ خضر۔ کیا نام ہے؟ بولے بھائی، خواجہ خضر ان کا نام ہے۔ وہ غوث پاک کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا شیخ ایک شہر کے ابدال کا انتقال ہو گیا۔ تو غوث پاک نے کیا کہا؟
کیا ہوا؟ بولے ایک شہر کے ابدال کا انتقال ہو گیا. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں وہ دیکھو میرے گھر میں ایک بیٹھا ہوا ہے. وہ چور اس وقت غوث پاک کے ہاں چوری کرنے آ گیا تھا، اندر تھا. غوث پاک نے کیا کہا؟ وہ دیکھو کنارے بیٹھا، اسے لے آؤ میرے پاس. جیسے ہی خواجہ خضر اس کے پاس گئے، سننا تو جواب سمجھ میں آئے گا. خواجہ خضر اس کے پاس گئے اور فرمایا کہ ابدال صاحب اٹھیے. کیا کہا؟ تو اس نے غوث پاک کو دیکھا، کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی میں چور ہوں، ابدال نہیں. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں میں چور ہوں، ابدال نہیں ہوں. تو غوث پاک نے فرمایا تیرے اسی سچ بولنے نے تجھے ابدال بنا لیا ہے. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ سچ بولتے رہو اور حلال کھاتے رہو. ہاتھ اٹھا کے بولو کیا کرنا ہے؟ سچ بولتے رہو حلال. بولو ہاتھ اٹھا کے بولو کیا کرنا ہے؟ سچ بولتے. سچ بولتے رہو اور حلال کھاتے رہو. غوث پاک فرماتے تم دو کام کرتے رہو، تمہاری بخشش کی ذمہ داری عبد القادر لے لیتا. 27 بیٹے غوث پاک کے، کتنے؟ اور 22 بیٹیاں غوث پاک، 4 بیویاں غوث پاک. لیکن معلوم ہے آپ کو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 25 سال تک فجر کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھی، 15 سال تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کے ایک لکڑی کے ڈنڈا پکڑ کر کے 15 سال تک پورا قرآن ایک پیر پہ کھڑے ہو کے ایک ہی رات میں پڑھ دیا. کاش آپ زور سے سبحان اللہ کہتے. یہ کوئی کسی فلم کا چپٹر پڑھ رہا ہوں. غوث پاک کی محنت ان کے مجاہدے ہیں. خواجہ خضر کہتے ہیں وہی جو اولیاء کی پوسٹنگ کرتے ہیں. بڑی مشہور بات ہے، میری زبان سے بھی سنی ہوگی آپ نے. وہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ دنیا جو ہے نا جہاں انسانی بستی ہے اسے عالم ناسوت کہتے ہیں. میں یہاں سے نکلوں اور ہوا میں اڑوں، اب جاؤں میں دوسری دنیا، عالم لاہوت، عالم جبروت، عالم ملکوت، میں آگے کی سیر کروں. تو خواجہ خضر کہتے میں اڑتا ہوا جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو چادر اوڑھ کر کے وہاں لیٹا ہوا ہے جہاں سے دنیا ختم ہوتی ہے. پانی ہی پانی ہے، وہاں کوئی آدمی جا نہیں سکتا، اور پھر بھی وہ چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا تھا. خواجہ خضر کہتے ہیں جیسے میں اوپر گیا اسے دیکھا کہ یہ چادر اوڑھ کے لیٹنے والا آدمی یہاں کیوں لیٹا ہوا ہے. میں نیچے آ گیا، میں نے کہا اٹھ اٹھ، سوتے ہو، دنیا سونے کی نہیں ہے، اٹھ تھوڑی سی محنت کر. اگر ولی ہے تو مجذوب بن جا، مجذوب ہے تو سالک بن جا، سالک ہے تو اوتاد بن جا، اوتاد ہے تو ابرار بن جا، ابرار ہے تو ابدال بن جا، پھر مقام غوثیت تک نکل جا، قطبیت کبریٰ تک چل چل آگے بڑھ، محنت کر، دنیا سونے کی نہیں ہے. خواجہ خضر کہتے ہیں جیسے میں نے کہا اٹھ، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. آواز آئی اے خضر سنبھل کے سنبھل کے سنبھل. میں نے کہا میرے مولا یہ کون ہے؟ آواز آئی اے خضر سن، تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ وہ ہے، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی شان ہے. ان کی 2 تعلیم بڑی مشہور ہے. کیا کیا؟ سچ بولتے رہو اور حلال کھاتے رہو. بولو بھائی حلال کھاتے اگر سچ بولیں گے تو غوث پاک آپ کو دیکھیں گے. مجلسوں میں بیٹھ کے باوضو مؤدب بیٹھا کرو، ہنسی مذاق نہیں، ٹھیک ہے، کھیل کود نہیں، موبائل میں استعمال نہیں، کوئی بس ایک توجہ رکھیں، آپ اپنا دل غوث پاک کی طرف رکھیں. اچھا یقین کریں کہ غوث پاک کو اس کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مجھے یقین ہے کہ غوث پاک کو ہوتی ہے. میرے پاس تو دلیل اور ثبوت موجود ہے، خود اپنی ذات موجود ہے جس پر میدان کی قیمت میں کرم ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس حوالے سے غوث پاک اتنا جانتے ہیں، اتنا جانتے ہیں، اتنا جانتے ہیں. لاہور میں بزرگ ہیں شیخ ابو المعالی قادری، بڑے مشہور بزرگ ہیں. آپ تک گئے؟ بغداد جب تک تیار نہیں ہو جائیں گے تو پھر جاؤں گا نہیں. آپ یہاں کی مسجد غوث پاک کی ہے، مدرسہ غوث پاک کا، یہ عاشق غوث پاک ہے، ساری زمینیں غوث پاک کی. میرا امام کہتا ہے تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی، تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث. ساری زمینیں سارے آسمان غوث پاک کے. سبحان اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. پھر سے بولے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا غوث اعظم. شیخ ابو المعالی کیا نام ہے؟ اونچی بولے. شیخ ابو المعالی قادری لاہور کے بڑے بزرگ ہیں، لاہور کے بڑے بزرگ ہیں. ان کے جو مرید تھے نا وہ ان کے پاس آئے، بولے حضور آپ دعا کر دو،
آپ دعا کر دو اور کوئی مجھے عمل بتا دو کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا پڑھا کرو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ. کیا پڑھنا تھا؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ. ایک صاحب کی کئی بیٹیاں تھیں، غوث پاک کے پاس آئے، بولے حضور وہ میری کئی بیٹیاں ہیں، ان کے پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیں. تو غوث پاک نے فرمایا ان سے کہہ دو وہ پڑھا کریں گردن جھکا کے یا فاطمہ یا فاطمہ یا. اس سے کیا ہوگا؟ کہا جو لڑکی 111 مرتبہ یا فاطمہ پڑھے گی روزانہ، اللہ اسے کردار فاطمی کا صدقہ عطا فرمائے. اب بیٹے کے لیے کیا پڑھنا ہے؟ تو غوث پاک نے فرمایا اس سے کہہ دو وہ میرا نام لیا کرے یا شیخ عبد القادر جی. اس نام میں بڑی برکت رکھی ہے. تو شیخ ابو المعالی قادری کے مرید ہمیشہ تسبیح لے کے بیٹھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کیا پڑھتے تھے؟ یا شیخ عبد القادر. بولو بھائی، یا شیخ عبد القادر جیلانی یا شیخ عبد القادر. کئی سال تک یہ نام لیتے رہے. ایک دن دل میں خیال پیدا ہوا، اتنے سالوں سے غوث پاک کا نام لیتا ہوں، پتہ نہیں میرے نام لینے کی خبر غوث پاک کو ہے کہ نہیں. کہاں کی بات ہے؟ بولو بھائی، لاہور کی بات ہے. بولے پتہ نہیں غوث پاک کو میرے نام لینے کی خبر ہے کہ نہیں. اتنا سوچا تھا، جیسے ہی سوئے دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے، حضور غوث پاک ان کے خواب میں تشریف. پھر سے بولے اونچی آواز، اونچی آواز. آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آ سکتے ہیں. بولو بھائی، آ سکتے ہیں. حضور غوث پاک بغداد شریف سے لاہور آ گئے، ان کے خواب میں آئے. تو معلوم کیا، جب خواب میں آئے نا تو حضور غوث اعظم سرکار ریگستان میں کھڑے تھے اور غوث پاک کے ہاتھ میں ایک امامہ شریف تھا اور شیخ ابو المعالی قادری کا مرید ننگے سر تھا. اس کے سر پہ ٹوپی نہیں تھی اور غوث پاک کے ہاتھ میں کیا تھا؟ امامہ شریف. کیا تھا؟ امامہ شریف تھا. حضور غوث اعظم سرکار نے فرمایا اے میرے غلام، تو نے آج یہ کیسے سوچ لیا کہ میں غوث پاک کا نام لیتا ہوں، نام لینے کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب تک میں تیرا نام نہیں لیتا تو میرا نام نہیں لیتا. اس کو معلوم کیا کہا غوث پاک سرکار نے؟ کہا سن، مجھے اتنی خبر ہے کہ تو ننگے سر ہے ریگستان میں، اسی لیے تجھے بغداد شریف سے امامہ شریف لایا. اب جاتے جاتے ذرا سا پھر سے بولے محبت سے سلام کا وقت ہے. اس لیے تجھے بغداد شریف سے امامہ شریف لایا ہوں. سبحان اللہ. اتنا کہنا تھا. معلوم ہے کیا ہوا؟ حضور غوث پاک نے فرمایا لے امامہ شریف لے. جیسے امامہ یوں کیا نا ویسے آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھل گئی تو پھر وہ غوث پاک بھی نظر نہیں آئے، امامہ شریف بھی نہیں ملا، لیکن پورا گھر مہک رہا تھا. جو سمجھا ہے وہ تو سبحان اللہ کہے. پورا گھر خوشبودار تھا. شیخ ابو المعالی قادری کا مرید کہتا ہے میں نے فجر کی نماز پڑھی اور اپنے پیر کی بارگاہ میں آیا، اور جب میں اپنے پیر کی بارگاہ میں آیا تو معلوم پیر صاحب نے مجھے دیکھا. خواب میں نے اکیلے غوث پاک کو دیکھا تھا اور خواب میں حضور غوث پاک بھی اکیلے تھے. ایک نے ایک کو دیکھا، دیکھنے والا ایک اور جس کو دیکھا گیا وہ بھی ایک. اور پیر کون ہے؟ شیخ ابو المعالی قادری. ان کا مرید کہتا ہے جیسے میں اپنے پیر کے پاس گیا، جیسے میں اپنے پیر کے پاس گیا نا تو میرے پیر شیخ ابو المعالی قادری نے فرمایا مبارک ہو، خواب میں غوث پاک کی زیارت ہو گئی. بولو غوث پاک اس کو بھی جانتے ہیں، جو آپ نے سبحان اللہ کہا اس کو بھی جانتے ہیں غوث پاک. فرمایا سن غوث پاک کی زیارت ہو گئی. تو بولے حضور آپ کو پتا ہے؟ بولے ہاں مجھے پتا ہے. یہ بتا غوث پاک خواب میں آئے تھے؟ بولے ہاں. بولے کیا کچھ گفٹ وغیرہ دیا تجھے؟ کچھ دیا؟ تو بولے حضور دے رہے تھے. کیا دے رہے تھے؟ امامہ شریف دے رہے تھے. بولے پھر؟ بولے لے امامہ لے. اور بس میری آنکھ کھل گئی تو پھر وہ سلسلہ ٹوٹ گیا خواب کا. فرماتے ہیں شیخ ابو المعالی قادری سن ادھر دیکھ. جب دیکھا تو ابو المعالی قادری فرماتے ہیں تجھے جو امامہ شریف غوث پاک دے رہے تھے اور تو نہ لے سکا، وہ امامہ شریف غوث پاک مجھے دے کے گئے ہیں. وہ مجھے دے کے گئے ہیں. تو ان کا مرید کہتا ہے جب میں نے دیکھا تو واقعی میرے پیر کے ہاتھ میں وہی امامہ شریف تھا جو خواب میں بڑے پیر کے ہاتھ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنی بڑی شان ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے. آپ کا مشن تھا
किसी ने पूछा था गौस पाक की सबसे बड़ी करामत क्या है? करामत है किताब से शवाहिदीन से इतनी ज्यादा जहनों में है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपकी तबीयत की जमील बावजन हो जाए। लेकिन दोस्तों ये दो मिशन लेके हमेशा चले। किसी ने पूछा गौस पाक की सबसे बड़ी करामत क्या है? मुर्गे को जिंदा कर देना, 300 मुर्दे को जिंदा करवा देना अल्लाह के हुक्म से, समझे? पेड़ पौधों से बातें करना, क्या बड़ी करामत है गौस पाक की। फरमाए गौस पाक की सबसे बड़ी करामत यह है कि कभी पूरी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, पूरी जिंदगी में हराम नहीं खाया। वादा करो इंशाअल्लाह दो बातों पर अमल करेंगे। कौन कौन सी बातें? हलाल सच बोलते रहे और हलाल खाते रहे, सच बोलते रहे और हलाल खाते रहे। ये मिशन क्यों लिए के चला जा रहा है? ये मिशन क्यों लेके चला जा रहा है मालूम है? अगर हलाल खाया जाता है तो उससे बरकतें कितनी होती हैं। एक औरत ने, आखिरी बात करता हूँ, एक औरत ने हलाल खाया था, नाम था खिजरमा। हाजी साहब एक आखिरी बात इजाजत दीजिए, बहुत अच्छा लगा मुझे, जरा मोहब्बत से कहते हो सुभान अल्लाह। हलाल खाने की बरकतें सुन लें, बरकतें सुन लें। ये शहर आपका, आपको मुबारक हो, मुझे बहुत अच्छा लगा, हमेशा आबाद रहेगा। लेकिन एक गुजारिश है, इस मस्जिद को अपने सजदों से आबाद करो। हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह। इधर से गुजरते हुए आपने ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ी तो पढ़ लो, असर नहीं पढ़ी तो पढ़ लो, मगरिब नहीं पढ़ी तो पढ़ लो। अल्हम्दुलिल्लाह ये गौस पाक सरकार के नाम से वो मकबूल मस्जिद के दरो दीवार है। खुदा की कसम इसका पेट भरता जाएगा और आपके बच्चों का पेट कभी खाली नहीं रहेगा। अल्लाह के घर को आबाद करो, नमाज की पाबंदी करो। मालूम है गौस पाक ने क्या कहा? सब लोग गौस पाक को मानते हैं? बोलो भाई, सब लोग गौस पाक को मानते हैं? गौस पाक ने क्या कहा मालूम? क्या कहा गौस पाक ने? जो बेनमाजी मुसलमान मर जाता है, जो बेनमाजी मुसलमान मर जाता है ना, उसे मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन मत करना। ये फैसला उत्तर प्रदेश के सीएम साहब की तरफ से नहीं है, ये गौस पाक की तरफ, ये हुजूर गौस पाक की तरफ से। क्या फरमाया? जब कोई बेनमाजी मुसलमान मर जाए तो उसे मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन मत करो। कहा इससे क्या होगा? कहा कि बेनमाजी जहां दफन होता है वहां इस कदर अल्लाह का अजाब आता है कि आसपास के मुर्दों को भी तकलीफ होने लगी। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कब? जब हलाल खाएंगे तब दिल कहेंगे इंशाअल्लाह। इस मस्जिद को आबाद करेंगे। आ जाया करो कभी कभी जुमा को इंशाअल्लाह। गुजरते हुए जोहर असर मगरिब की पढ़ लिया करो। कभी अपने बच्चों को लेके वो ढाबे में, वहाँ जो है पनीर बड़ी अच्छी होती है और वहाँ की मिठाई बड़ी अच्छी होती है, चले जाते हो। कभी कभी आ जाया करो, 200 रुपये का इत्र लेके चले आया करो। और जहाँ नमाजी सजदा करते हैं ना, वहाँ सजदा किया करो और सजदा करने की जगह पे इत्र लगा दिया करो। इत्र सूफिया कहते हैं, मस्जिद में कुरान के पारों पे इत्र लगा दिया करो, सजदागाह पे इत्र लगा दिया करो। जब कोई नमाजी सजदा करेगा और 3 मरतबे कहेगा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, और जब उसे खुशबू मिलेगी तस्बीह पढ़ेगी, तस्बीह वो पढ़ाएगा सवाब तेरे खाते में। आप उठाए, समझा कि नहीं समझा? अंधी मार दिया आपने, समझा कि नहीं समझा? भाई समझ गए। कभी कभी इत्र लेके आए, वादा करो इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को लेके आया करो और मस्जिद में झाड़ू लगाया करो इंशाअल्लाह। बोले मैं आपसे आपके मतलब की बात करता हूँ। मुझे क्या मिलेगा? यही मिलेगा। बाबा फरीदगंज शकर, नाम सुन के सुभान अल्लाह कहते मेरे भाई, सारा काम मेरे ही खानदान के लोग करेंगे। बोलो भाई। बाबा फरीदगंज शकर रज़ी अल्लाह पाकपट्टन में है, लाहौर में, लाहौर से 250 किलोमीटर का फासला है। उनसे किसी ने कहा बाबा आपकी तकरीर सुनता हूँ असर नहीं करती, आपकी तकरीर सुनता हूँ बातें असर नहीं करती हैं। बाबा फरीद ने फरमाया एक काम कर। क्या कहा? तेरे मोहल्ले में कोई मस्जिद है? कहा है। कहा उसमें जाके झाड़ू लगाया। इससे क्या होगा? कहा तू खुदा के घर को साफ करेगा, खुदा तेरे दिल को साफ करेगा। साहब तो मुझे ऐसा लगता है ना मौलाना साहब भाई, हाजी साहब की बेटी की शादी पर भी इतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी इनको अल्लाह के घर की तामीर में होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आया करो इंशाअल्लाह, मस्जिद को आबाद करेंगे। कभी कभी अगर जुमा कोई बड़ी भीड़ कभी जमा हो जाएगी ना, तो खुदा की कसम इस मस्जिद के दरो दीवार भी आपके लिए दुआ करेंगे। आज मेरा शिकम भर गया। नमाज की पाबंदी करिए इंशाअल्लाह। जब मस्जिदों में नमाजी नहीं होते हैं तो हुकूमतों की उस पर नजर होती है, आवाजें कम कराई जाती है, फिर लाउड स्पीकर खत्म किया जाता है, फिर मीनार उतारे जाते हैं, फिर नमाजों पर पाबंदी लगाई जाती है, फिर बुलडोजर से उसे गिरा दिया जाता है।
تو نمازوں سے اس گھر کو آباد کریں گے انشاءاللہ. غوث پاک کے نام کی مسجد بنی ہے, اللہ کی بڑی قدرت کی نشانی ہے. حضور کا معجزہ کہیے, غوث پاک کی کرامت کہیے. اتنی کم مدت میں اتنی بڑی عمارت. آیا کرو اپنے بچوں, میری ماں بہنوں کبھی اپنے بچوں کو بھیج دیا کرو اپنے شوہروں کے ساتھ, اس کے وضو خانے کو صاف کرو, سمجھ رہے ہیں, اس کے کیڑے مکوڑوں کو صاف کرتے ہیں. کبھی اپنے دوپٹے خریدنے جاتی ہے نا تو بہنوں سے گزارش ہے, کبھی 2 میٹر کپڑے خرید دو ہر ایک رنگ کے, اسے جزدان بنا کے مسجد بھیج دو. جو قرآن بغیر جزدان کا ہو اس کو بھی لباس عطا کر دو. آپ اگر نہیں چاہتے کہ میری بیٹیاں بے لباس ہوں تو اللہ کے کلام کو آپ نے کیوں بے لباس رکھا؟ وعدہ کرو انشاءاللہ اللہ کے گھر کو آباد کریں گے, اپنے بچوں کو حلال کھلائیں گے. وعدہ کرو انشاءاللہ. ہم کہاں آنے والے ہیں دوبارہ, جلدی بہت مشکل ہے بھائی, میں نہیں آتا, معاف کرنا. اور پھر میری گفتگو بڑی سائلنٹ ہوتی ہے, پتہ نہیں آپ کے پلے پڑے گی, آپ کی سمجھ میں. معافی چاہتا ہوں, میری گزارش ہے, میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, مولانا حسن بھائی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, اور صدر صاحب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میری روح کا تعلق ان سے. ہم نے کسی سے کوئی دوستی دنیاوی نہیں کی, ہماری دوستی آخرت کے لیے. یہاں اس کے بعد ہماری آپ کی ملاقات ہو یا نہ ہو, دعا کرو غوث پاک کی شفاعت ہم سب کو ساتھ میں. میری دوستی آپ کی یوں رہے گی یوں, بس دعا کرو ہم سب بخش دیے جائیں. آمین کہہ دو انشاءاللہ. حلال کھلائیں گے بچوں کو تو اثر کیا پڑے گا. ایک عورت نے اپنی بیٹی کو حلال کھلایا تھا, عورت کا نام تھا خیزران. کیا نام تھا؟ خیزران نام تھا. علماء کرام سے گزارش ہے اس مبارک قول کو سماعت کریں. سب لوگ کھڑے ہو جائیں, سبحان اللہ. نہ صوفی صاحب کو نہ دیجیے, بدل کچھ میں ان کی ختم موسیقی کریں. ذرا کھڑے ہو جائیں بھائی, اپنے وقت کی اس عظیم الشان شخصیت کو دیکھ لیں. اس کی قدم موسیقی کے لیے میں خود بہت صبح سے کوشاں ہوں. حضرت علامہ مفتی شہاب الدین صاحب قبلہ فیضی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مفتی صاحب قبلہ کی آمد آمد ہے, اور شاعر اسلام عرفان رضا پاسا شریف سے بھی تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ ان کی نعت سنیں گے. بھائی 5-7 منٹ کے رک جائیں, 5 منٹ کے رک جائیں.